وہ عشق میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ عمیر کے آنے اور جانے کے وقت گلی میں واک کرنے لگی۔ پوری گلی کو شک ہو چکا تھا۔ اب وہ باتیں جو اس نے پورے محلے کو بدنام کرنے کے لیے کبھی کسی عشرے میں کی تھی، وہی سب باتیں پورا محلہ اس کتاب والی کو سنا رہا تھا اور اس کے بارے میں سنا رہا تھا۔ یہ نئی لڑکی بھی اتنے عرصے میں پرانی ہو چکی تھی، پختہ تھی، مزید پختہ ہو چکی تھی۔ معیارات پہ نہ پہلے اس نے کمپرومائز کیا تھا، نہ اب کر رہی تھی۔ ملازم اور پرانے ملازم خاندانوں کے سب سے بڑے بھیدی ہوتے ہیں، لہٰذا خیر خواہ اور دشمن بھی انہی میں سے نکلتے ہیں۔ وقت گزر چکا تھا، ایک ملازم بھی انسیت والے درجے پہ پہنچ چکی تھی۔ یوں بھی اب فطرت کے مطابق نئی لڑکی پہ نیا پن یہی تھا کہ کہانیاں فطرت کے اصول پہ اس پہ خود اترتی تھی، خود کھلتی تھی، آ کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی تھی، داسی بن جاتی تھی۔ ایک دن اس میت پہ سیدہ کی پرانی خادمہ اسے ملی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری ساری عمر سیدہ کے گھر میں گزر گئی، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے تمہیں دلہن بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ کہانی کار تھی۔ مگر یا لیکن سے آگے کی کہانی سمجھ سکتی تھی۔ میت والا گھر تھا۔ اس نے خادمہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، باجی یہ سب نصیب کی باتیں ہیں، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ وہ پھر گویا ہوئی، باجی بیٹا، سیدہ تو تمہیں آج بھی اس میرون ساڑی میں یاد کرتی ہیں جب انہوں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، وہ تمہیں بھول نہیں پائیں۔ وہ اس خادمہ کے جذبات بھی سمجھ رہی تھی اور سیدہ کی بھی۔ اس نے کہا، باجی اس سب کو سب کا اجر ملے گا، سیدہ کو ان کی نیت کا اجر ملے گا، تیز نیت والوں کو ان کی نیت کا اجر ملے گا، میری نیت کا مجھے اجر ملے گا جو مجھے علم نہیں ہے، لیکن سیدہ مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ مجھے چاہتی تھی، یہ مجھے علم ہوا تو میرے لیے ایک عقیدت، ایک محبت ان کے لیے جنم لی ہے، اس کا اجر انہیں ضرور ملے گا۔ اس سارے چکر میں اس لڑکے کی شادی تو ہو گئی تھی۔